ناظرین، آپ کا ہوسٹ حنیف صادق پروگرام ہم جوان میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ اس پروگرام میں ہم انسانی اور انجیلی اقدار پر بات چیت کرتے ہیں۔ اس پروگرام کا مقصد خاندانوں اور نوجوانوں کو مسیحی اقدار کو اپنانے کی دعوت دی جاتی ہے۔ آج جس موضوع پر ہم بات چیت کریں گے وہ ہے ایمان میں مضبوطی۔ اس موضوع پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ یہاں پر آج موجود ہیں نگینہ منشا، اور اس کے ساتھ تشریف فرما ہیں ارم رحمت، اس کے ساتھ تشریف فرما ہیں نیلم حنیف۔ تو میں تمام شرکا کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں۔ تھینک یو بابا۔ نگینہ منشا، آپ کے نزدیک ایمان میں مضبوط رہنا کیا ہے؟ دیکھیے، ایمان اندیکھی چیزوں کا وجود ہے، تو جب ہم اپنے ایمان میں مضبوط ہوں گے تو خدا ہمارے ساتھ چلے گا، ہمیں اور ایمان میں مضبوط ہونے کی طاقت دے گا، کیونکہ بائبل مقدس کہتی ہے کہ روح القدس کی طرف سے تمہیں یہ ایمان کی نعمت دی گئی ہے۔ تو جو نعمت ہمیں روح القدس عطا کرتا ہے وہ نعمت ہمارا سہارا بنتی ہے، وہ ہر وقت ہمارے ساتھ رہتی ہے۔ تو اس طرح سے ہم دوسروں کو بھی ایمان میں مضبوط بنا سکتے ہیں۔ کہ ہم اپنے آپ کو ایمان میں کیسے مضبوط بنا سکتے ہیں؟ تو فرسٹ آف آل تو ہم خود دعا کریں، کلام پڑھیں، اپنے ایمان کو خود مضبوط کریں۔ اس کے بعد اگر اگزامپل دیں کہ اگر آپ ٹیچر ہیں یا کہیں پہ بھی ورکنگ پلیس میں کام کر رہے ہیں، تو اگر آپ ٹیچر ہیں، بچوں کو ٹیوشن پڑھاتے ہیں، تو اگر آپ کے پاس کرسچن بچے پڑھ رہے ہیں تو آپ سب سے پہلے دعا کروائیں، ان سے کوئی ایک دو ورڈ سنیں، ان کو سکھائیں۔ اس کے بعد آپ تو ایمان میں مضبوط ہی ہیں، آپ کے ساتھ وہ بچے جو آنے والی نسل ہے وہ بھی اپنے ایمان میں کیسے مضبوط ہونا ہے وہ بھی سیکھے گی۔ تو اس طرح سے ہم خود کو بھی اور دوسروں کو بھی ایمان میں مضبوط بنانے میں مدد دے سکتے ہیں۔ بہتر۔ تو ارم رحمت، آپ کیا کہنا چاہیں گے اس سوال پہ؟ میں یہ کہنا چاہوں گی کہ سب سے پہلے میں خود دعا کروں، خود پاک کلام کو پڑھوں، کہ اس کی جو آیتیں ہیں اس کو میں خود ریڈ آؤٹ کروں، اس کو اچھے طریقے سے میں اپنے اندر جذب کر لوں۔ جیسے کہ ہم نے پاک کلام میں بھی لکھا ہے کہ بیج ہے جو وہ اچھی جگہ پہ بویا جاتا ہے تبھی وہ پھل لاتا ہے۔ تو میں پاک کلام کو اپنے اندر بوؤں گی، جب تک میں بوؤں گی نہیں تو اس کا پھل نہیں ملے گا۔ تو میں جب اس کو اپنے اندر بولوں گی تو تبھی اس کا پھل ملے گا۔ تو میں جیسا پاک کلام سنوں گی اس پر عمل کروں گی تو وہ میری زندگی میں بھی ایمان کی مضبوطی ہوگی، اسی طرح پھر میں دوسروں میں بھی وہ ایمان کی مضبوطی کنورٹ کر سکوں گی۔ میری نظر میں یہی ہے ایمان کی مضبوطی۔ بہتر۔ نیلم حنیف۔ جی، ارم نے بہت اچھے سے بتایا کہ اگر جب تک میں خود نہیں دعا کروں گی تو میں ایمان میں مضبوط نہیں ہوں گی۔ اس میں بس یہ ایڈ کرنا چاہوں گی کہ اگر ہم اپنی لائف میں کوئی بھی کام کرتے ہیں، کوئی بھی بڑے سے بڑا کام یا چھوٹے سے چھوٹا کام بھی شروع کرتے ہیں تو اس کے آغاز میں پہلے دعا کی جائے، اور اسی طرح اس سلسلے کو اپنی زندگی میں جو ہے جاری رکھا جائے تو میرے خیال سے اس سے ایمان میں مضبوطی آتی ہے۔ آپ نے تینوں نے بہت اچھا کہا کہ سب سے پہلے دعا کرنی چاہیے، کلام پڑھنا چاہیے، اور پھر مطلب ہے ایسے اعمال کو چننا چاہیے جس کے ذریعے سے ہم خود ایمان میں مضبوط نظر آئیں اور دوسروں کو بھی نمونہ دیں۔ ارم رحمت، آپ یہ بتائیں کہ خاندان جو کہ ایک عظیم ادارہ ہے، اس خاندان میں ایمان کی مضبوطی کے لیے ایک خاندان یا گھر کے افراد کیا کیا کر سکتے ہیں؟ میں یہ بتانا چاہوں گی کہ سب سے پہلے کہ جو خاندان میں بچے پڑھے لکھے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ خود بھی دعا کریں، پاک کلام پڑھیں، اور جو گھر میں بوڑھے بزرگ ہیں جو نہیں پڑھے لکھے ان کو بھی پاک کلام پڑھائیں، ان کو سکھائیں کہ پاک کلام میں کیا لکھا ہے، یسوع کی تعلیم کیا ہے، یسوع نے ہمیں کیا تعلیم دی ہے۔ پھر اس کے بعد جو گھر میں چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کو ایک ایک دو دو آیتیں دی جائیں، ان کو سکھایا جائے کہ بھی ہم آپ کو یہ آیت دے رہے ہیں تو ہم کل آپ سے سنیں گے، آپ نے یہ یاد کرنا ہے۔ پھر ایک فیملی دعا کی جائے کہ جس میں گیت زبور گائے جائیں اور ساتھ پاک کلام کو پڑھا جائے، بچوں کو سنایا جائے، بچوں کو بتایا جائے کہ پاک کلام میں یہ لکھا ہے۔ تو اس سے خاندان میں ایمان کی مضبوطی ہوتی ہے۔ اس کے بعد پھر یہ ہے کہ کھانا کھائیں، جب ہم کھانا کھانے سے پہلے اور کھانا کھانے کے بعد بھی ہم دعا کریں کہ یہ ایمان کی جو ہماری مضبوطی ہے وہ ہمارے بچوں میں کنورٹ ہو۔ جیسے کہ یسوع مسیح نے بھی جب بھی وہ کھانا کھاتے تھے یا وہ روٹی توڑتے تھے تو وہ کیا کرتے تھے؟ سب سے پہلے دعا کرتے تھے، دعا کرتے تھے اور پھر وہ اپنے شاگردوں کے ساتھ کھانا کھاتے تھے۔ تو ہمیں بھی یہی کرنا چاہیے کہ ہم بھی کھانا کھائیں یا کوئی کام شروع کریں تو اس سے پہلے دعا کریں، خدا کا نام لیں، اس سے ہمارے ایمان میں بھی مضبوطی ہوگی اور آنے والی جو جنریشن ہے ان کے ایمان میں بھی مضبوطی ہوگی۔ ٹھیک ہے
اس کے علاوہ کچھ اخلاقی قدریں جو بچوں کو سکھائی جا سکتی ہیں، بڑوں کو سکھائی جا سکتی ہیں گھر میں، اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں جی گے؟ سکھائی جا سکتی ہے. سب سے پہلا جو محبت، ہم ٹھیک ہے. محبت کو کنورٹ کریں بچوں میں، کہ ہم ایک دوسرے سے محبت رکھیں گے. یہی ہم بچوں کو سکھائیں گے کہ دیکھیے ہم اگر کسی سے محبت کر رہے ہیں، کسی چھوٹے سے بچے سے کر رہے ہیں، تو آپ نے بھی ایسے ہی کرنا ہے. اور میں فرسٹ آف آل یہ بھی ایمان میں مضبوطی بتانا چاہوں گی کہ اگر ہمارے گھر میں کچھ غلط ہو رہا ہے، کوئی بہن یا کوئی بھائی اگر کچھ غلط کر رہا ہے، چھوٹا بہن بھائی، تو اگر اس کی بڑی بہن ہے یا بڑا بھائی ہے، وہ دیکھ رہا ہے، اس کو سارا پتہ ہے کہ یہ کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا، تو وہ اس کو کیا کرے، سمجھائے، اس کو پاک کلام میں سے آیتیں نکال کے دے کہ تم غلط کر رہے ہو، تم نے یہ ٹھیک کرنا ہے. تو اگر وہ پھر بھی نہ سمجھے تو وہ جو غلط کر رہا ہے اس کے بارے میں ماما اور پاپا کو انفارمیشن دینی چاہیے، کیونکہ وہ جو ہیں وہی پھر اس کو سدھار سکتے ہیں اگر وہ آپ سے نہیں مان رہا تو. اور اگر بچہ کوئی پاس ہوتا ہے، پوزیشن لیتا ہے، تو ہمیں اسے بھی اپریشیٹ کرنا چاہیے. اور اگر کوئی چھوٹا بچہ جو پوزیشن نہیں لے سکا، صرف سمپل پاس ہو گیا، تو اسے بھی اپریشیٹ کرنا چاہیے، اسے کوئی پرائز دے دینا چاہیے. اس سے بچے کو خوشی بھی ملتی ہے، اور یہ ہوتا ہے کہ وہ پھر اور کوشش کرتا ہے کہ اگر مجھے پاس ہونے پہ یہ گفٹ ملا ہے تو میں پوزیشن ہولڈر ہوں گا تو مجھے اور بھی گفٹ دیے جائیں گے. بہتر. نیلم حنیف، ورک پلیس پہ کس طرح سے اپنے ایمان کو مضبوط رکھا جا سکتا ہے؟ ورک پلیس پر کیونکہ زیادہ لوگوں کے ساتھ انٹریکشن ہوتا ہے تو وہاں پر ایمان کی گواہی دینے کا چانس بھی زیادہ ہوتا ہے، چونکہ وہاں پہ ماحول ایسا ہوتا ہے کہ کرسچنز بھی ہوتے ہیں اور دوسرے مذاہب کے لوگ بھی ہوتے ہیں. اور اس کے علاوہ جیسے کہ میں ایک نرس ہوں، ہاسپٹل میں کام کرتی ہوں، تو ہمارے پاس مریض بھی آتے ہیں، ڈاکٹرز بھی ہوتے ہیں، وہاں پہ اسٹافیں بھی ہوتی ہے اور باقی عملہ بھی ہوتا ہے. تو اگر ایز اے کرسچن میں ان کے ساتھ اچھے سے بیہیو کروں گی، ان کی رسپیکٹ کا خیال رکھوں گی، ان کو ڈی گریڈ نہیں کروں گی، ان کیس اگر کوئی ایسا کوئی کام کرتا ہے میرے سے جو جونیئر ہے، میں اس کی بھی سیلف رسپیکٹ کا خیال رکھوں گی، میرا ایمان تو مضبوط ہوگا ہی، ساتھ میں ان پہ اچھا امپریشن پڑے گا اور وہ مسیحی ایمان کو سمجھیں گے. میں چونکہ ایک نرس ہوں تو ہمارا انٹریکشن بہت سے ڈاکٹرز کے ساتھ، اسٹاف نرسز کے ساتھ، اس کے علاوہ باقی عملے کے ساتھ بھی ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ مریضوں کے ساتھ بھی. مریضوں کے ساتھ اپنے باقی جو کلیگز ہیں ان کی سیلف رسپیکٹ کا خیال رکھیں. اس کے علاوہ مریضوں کے ساتھ اچھے سے ہمدردی سے پیش آئیں، کیونکہ وہ آلریڈی بہت دکھ میں ہوتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے دکھ کو کم سے کم کر سکیں اپنے الفاظ، ان کی سیلف رسپیکٹ کا خیال رکھیں. اس کے علاوہ مریضوں کے ساتھ اچھے سے ہمدردی سے پیش آئیں، کیونکہ وہ آلریڈی بہت دکھ میں ہوتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے دکھ میں جو ہے ان کے دکھ کو کم کر سکیں. اور اس کے علاوہ جو ہمارے سے جونیئر ہیں یا جو باقی عملہ ہے اس کے ساتھ بھی اچھے سے پیش آئیں اور ان کی سیلف رسپیکٹ کا خیال کریں، کیونکہ وہ بھی انڈائریکٹلی ہماری بھی خدمت کر رہے ہوتے ہیں، اپنی جاب کے ساتھ ساتھ ہماری بھی خدمت کر رہے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ ایز اے کرسچن ہم لوگوں کو سرو کرتے ہیں، تو جیزس کرائسٹ کا بھی یہی کام تھا کہ ان کے پاس دکھی لوگ آتے تھے. اس کے علاوہ بیمار لوگ آتے تھے، وہ انہیں شفا دیتے تھے. کوئی اندھا آ گیا اس کو شفا دی، لنگڑے آتے تھے ان کو شفا دیتے تھے. تو ہم لوگ بھی یہاں پر یہ رول ادا کر سکتے ہیں کہ ان مریضوں کے ساتھ جو ہے اچھے سے پیش آئیں، ان کے ہمدرد بنیں، نہ کہ ان کے درد میں اضافہ کریں. بہتر. تو نیلم، آپ نے بہت اچھے طریقے سے اس کو پریزنٹ کیا ہے کہ ورک پلیس پہ ایمان کا رسک بھی زیادہ ہوتا ہے اور مختلف طریقوں سے ہم اسے پرزرو کر سکتے ہیں، سیو کر سکتے ہیں اپنے ایمان کو. تو نگینہ منشا، آپ یہ بتائیں کہ نوجوانوں کے درمیان ہم اپنے ایمان کو کیسے مضبوط رکھ سکتے ہیں؟ آزمائشیں ہوتی ہیں نا اس میں. بہت اچھا سوال آپ نے کیا کہ آپ اپنے آپ کو ایمان میں کیسے مضبوط رکھتے ہیں. تو صبح میں اٹھ کے پہلے میں اپنی دعا کرتی ہوں، بائبل ریڈ کرتی ہوں، ایک ورس کو اپنے ذہن میں رکھتی ہوں. تو جو آیت میرے ذہن میں ہوتی ہے اس کو لے کے میں سارا دن چلتی ہوں اور اس پہ مختلف چیزوں پہ کنٹرول کرنا میں سیکھتی ہوں. جیسے اگر سارا دن میں مجھے غصہ آ رہا ہے تو میں دیکھتی ہوں کہ میں نے صبح میں کیا پڑھا تھا، خدا نے میرے لیے کیا میسج دیا تھا. تو اس بائبل کو، اس آیت کو میں دیکھتی ہوں تو اس کے مطابق سارا دن اپنے غصے پہ بھی کنٹرول کرتی ہوں. اگر میں دیکھ رہی ہوں کہ کوئی غلط کام ہو رہا ہے، بچے ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی جھگڑا کر رہے ہیں، تو میں ان کو منع کرتی ہوں کہ جیزس نے ہمیں ایسے نہیں سکھایا. اگر آپ نے خود کا ایمان مضبوط بنانا ہے تو میں ان کو کہتی ہوں کہ آپ بھی ان کی تعلیمات کے مطابق زندگی بسر کریں. تو سارا دن میرا بہت اچھا گزر جاتا ہے. شام میں جب سوتے وقت ایک بار مجھے خیال آتا ہے کہ اگر میں کسی دن رک جاؤں کہ میں نے دعا نہیں کی، تو مجھے خیال آتا ہے کیوں
میں خدا کو کیوں چھوڑ رہی ہوں, اس طرح سے تو میرے ایمان میں کمی آ جائے گی. تو لازماً میں رات کو دعا کر کے سوتی ہوں, تاکہ جو خدا مجھ سے سارا دن میں میرے ساتھ رہا, رات کو میں اس سے باتیں کرتی اور اس کے ساتھ اپنے ایمان میں مضبوط بنتی. نگینہ, خداوند یسوع مسیح نے کہا تم دنیا کا نور ہو, تو جب میں ایمان میں مضبوط ہوں تو میں دوسروں کی ایمان میں مضبوطی کیسے کر سکتا ہوں؟ دیکھیں, ینگ جو ہیں, سب سے پہلے تو میں ان کی لائف کو ڈسکس کروں گی کہ ینگ زیادہ تر آج کل کا ہمارا جو دور چل رہا ہے اس میں ینگ یوتھ بہت دور ہے, اپنے ایمان سے واقف نہیں ہے. تو اگر آپ کسی کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ غلط کر رہا ہے, اپنے ایمان کے ساتھ وفادار نہیں ہے, تو آپ اس کو بتائیں. کیونکہ کئی بار ہم نے دیکھا ہے کہ فرینڈز ہی فرینڈز کے ساتھ غلط کر رہے ہوتے ہیں, ان کو پتہ ہوتا ہے ایک دوسرے کا کہ یہ غلط کر رہا ہے, بلکہ ایک گروپ کے اندر وہ ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں, میسیج کے تھرو ہم لوگ ایک دوسرے کو بتا رہے ہوتے ہیں. ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ کام غلط ہے, لیکن پھر بھی ہم اس کو روکتے نہیں ہیں. تو سب سے بڑی غلطی ہم یہاں پہ کرتے ہیں. تو اس کو وہیں پہ اسٹاپ کریں, اس کو اس کے ایمان کے بارے میں بتائیں کہ ہمارے ایمان میں یہ غلط کام ہے, ہمیں یہ نہیں کرنا. تو اس کے ذریعے آپ ان کو روک سکتے ہیں. ہو سکتا ہے وہ آپ کی بات پہ غور کرے اور اپنے ایمان کو اور مضبوط بنائے اور اپنی لائف کو چینج کرے. ارم, آپ دوسروں کی کیا مدد کر سکتی ہیں اس سلسلے میں؟ میں سب سے پہلے یہ کہوں گی کہ جیسے میں سنڈے اسکول چلا رہی ہوں, تو میں جو چھوٹے بچے آتے ہیں ان کو ایمان میں مضبوط کرنے کے لیے ان کو چھوٹی چھوٹی آیتیں سکھاؤں, کہ سب سے پہلے ان کو بتاؤں کہ بس تمہارا مزاج ایسا ہونا چاہیے جیسے مسیح یسوع کا تھا. یہ پہلی بات ہوگی کہ ان کا ایمان مضبوط ہوگا. پھر ان کو ایسی چھوٹی چھوٹی آیتیں دینی چاہیے. اس کے بعد جو تھوڑے بڑے جیسے 12 سال کے یا 14 سال کے بچے ہوتے ہیں ان کو لے کے آؤں اور ان کو بتاؤں کہ پاکلام کو کیسے پڑھتے ہیں. ان کو سکھانا چاہیے کہ پاکلام کو پڑھنا ہے, ایسے نہیں پڑھنا آپ نے کہ جیسے بک کا چیپٹر پڑھ رہے ہو, ریڈ آؤٹ کرتے جانا, یہ نہیں, بلکہ وہ رکیں 2 یا 3 آیتیں پڑھیں, ان کو پڑھاؤں میں, اور اس کے بعد ان سے سنوں کہ کیا آپ نے پڑھا ہے. تو اس سے پاکلام پڑھنے سے بھی اور ان کو پڑھانے سے بھی ان کے ایمان میں بھی مضبوطی ہوگی. اور پھر یہ ہے کہ جیسے ٹیبلوز ہوتے ہیں, ہم گیت پہ ان کو ٹیبلوز سکھاتے ہیں, تو اس میں بھی ان کی ایمان کی مضبوطی ہوتی ہے کہ وہ ایکشن سانگ بھی کرتے ساتھ ہیں, وہ بچے خوش بھی ہو جاتے ہیں کہ چلو پاکلام کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی ایکٹیویٹی کروائی جا رہی ہے. تو میں ان کو یہ بھی ساتھ لے کے چلتی ہوں کہ پاکلام بھی سکھاتی ہوں, دعا کرنی سکھاتی ہوں, اور ساتھ ساتھ ان کو ٹیبلو سکھاتی ہوں کہ یہ ایسے کرنا ہے اور یہ ایسے ہوا تھا. جیسے اسٹوری کے تھرو, جیسے کہ مصول لینے والے کی ہو گئی یا پھر مصرف بیٹے کی کہانی ہوگی, وہ بچوں کو پھر کریکٹر وائز ان کو بتاتی کہ اس نے یہ کیا, اس نے یہ کیا ہے, تو پاکلام میں یہ لکھا ہے. تو ایسے پھر بچوں میں شوق بھی پیدا ہوتا ہے اور ان کا ایمان جو ہے وہ اور مضبوط ہوتا ہے. نیلم, آپ دوسرے کے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے کیا کر سکتی ہیں؟ دوسرے کے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے میں پھر سے آپ کو ایک ورک پلیس کی ہی مثال دوں گی. ٹھیک ہے. کہ میں ایز اے نرس کام کر رہی ہوں, تو میں اپنے جو میرے ساتھ کولیگس ہیں ان کو آبزرو کرتی ہوں کہ وہ لوگ کیا کر رہے ہیں. اگر مجھے کہیں لگے کہ وہ کہیں کوئی مسٹیک کر رہے ہیں یا کچھ ایسا وہ کام کر رہے ہیں جس میں بہتری آ سکتی ہے, تو میں ان کو سیپریٹلی بتاتی ہوں کہ آپ نے یہ کام بہت اچھا کیا اس طریقے سے, لیکن اگر آپ اس کو اس طرح کر لیتی تو اور زیادہ اچھا ہو جاتا. اور اس کے علاوہ اگر وہ کوئی اور اچھا کام کریں تو اس پہ اپریشیٹ بھی ان کو کرتے ہیں, بلکہ اپریسیشن تو سب کے سامنے کیا جاتا ہے. اس طرح سے ان کی جو ہے پریکٹس بھی اچھی ہوتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ ان کے ایمان میں مضبوطی بھی آتی ہے. میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ تینوں نے اپنے تجربات ہم سے شیئر کیے. ناظرین, آج ہم نے ایمان کی مضبوطی پہ بات کی ہے, اور میرا ایمان ہے کہ ہم ایمان میں مضبوط ہو سکتے ہیں, اور آپ کے لیے دعا کرتا ہوں کہ آپ بھی ایمان میں مضبوط ہو جائیں گے.